جم کوربٹ اب گھر آ چکے تھے۔ حالانکہ وہ خوشی سے واپس نہیں آئے تھے، لیکن اخبارات میں ان پر بہت تنقید کی گئی۔ اگر جم کوربٹ کو کچھ دن اور وہاں ٹھہر بھی جانا پڑتا تو ان کی اپنی جان زیادہ خطرے میں ہوتی۔ 5 ماہ بعد جم کوربٹ دوبارہ رودر پریاگ روانہ ہوئے اور پوڑی جا کر اپنے دوست ایبوٹسن کے ساتھ ملے۔ ان 5 ماہ کے دوران آدم خور لیپرڈ 10 مزید لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ پوڑی جا کر انہیں پتہ چلا کہ آدم خور نے ایک لڑکے کو ہلاک کیا ہے۔ جم کوربٹ فوراً رودر پریاگ پہنچے، لیکن 2 دنوں میں اس آدم خور نے بچے کو مکمل طور پر کھا لیا تھا۔ اس کی بچی ہوئی ہڈیوں کو بھی دفنا دیا گیا۔ جم کوربٹ نے سب سے پہلے ان 2 پلوں کو بند کروایا۔ پھر ایک خبر ملی کہ لیپرڈ نے ایک آدمی کو مار دیا ہے۔ لاش نہیں ملی۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ اس کے والد جہاں کام کر رہے تھے وہاں لیپرڈ کے پگ مارکس کو دیکھا گیا۔ جم کوربٹ کو بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ ان کے خیال میں لیپرڈ کو اس ٹائم دریا کے دوسری طرف ہونا چاہیے تھا۔ یہ خبر جیسے ہی پھیلی اس علاقے میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن اگلے ہی دن وہ شخص زندہ مل گیا جو اصل میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا تھا۔ ان افواہوں کی وجہ سے جم کوربٹ نے اصل خبریں پہنچانے کا ایک منظم جال بنا رکھا تھا۔ اب جم کوربٹ نے پل کی نگرانی کا فیصلہ کیا۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے پل کے کنارے ایک مچان بنا دی تھی۔ 5 دن اس میں بیٹھ کر جم کوربٹ اور ایبوٹسن پہرا دیتے رہے۔ ان 5 دنوں میں لیپرڈ نے 1 کتا، 2 بکریاں اور 4 گائے کا شکار کیا۔ اب جم کوربٹ گائے کی لاش کے پاس مچان بنا کر بیٹھ گئے۔ رات کے وقت لیپرڈ دور سے نظر آیا، پھر کسی گھر سے آواز آئی اور وہ اس طرف چلا گیا اور دوبارہ نہ آیا۔ جم کوربٹ ساری رات اس کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک گھر میں ایک ماں اور اس کے 3 بچے تھے۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ آدھی رات کو لیپرڈ گھر کے باہر آیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ نہ کھلا تو اس نے زور لگا کر دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ جب دروازے پر دھکا مارتا، اندر موجود بچے اور ماں زور زور سے چیخنے لگتے۔ آخر ایک بار وہ دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر وہ عورت اپنے بچوں کو اپنے پیچھے چھپائے بیٹھی رہی۔ لیپرڈ نے پہلے اسے اپنے پنجے مارے اور پھر پاؤں سے کھینچ کر لے گیا۔ جب وہ دروازے سے باہر لے کر جا رہا تھا، عورت نے ہمت کی اور دروازے کو زور سے پکڑ لیا اور اپنا پاؤں کسی طرح چھڑا کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ لیپرڈ اندر آنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دروازہ نہ کھول سکا۔ عورت کافی زخمی ہو چکی تھی، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ یہ خبر ملتے ہی جم کوربٹ اس گھر کے اندر گئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ ساری رات بیٹھے رہے۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ آدم خور دوبارہ اس طرف نہ آیا۔ بھوک چاہے کیسی بھی ہو، لیپرڈ اپنی پوری احتیاط سے کام لیتا تھا۔ جس جگہ جم کوربٹ اور ایبوٹسن نے ایک لیپرڈ کو مارا تھا، اسی جگہ سے اطلاع ملی کہ وہاں لیپرڈ کے دھاڑنے کی آواز سنی گئی ہے۔ اس علاقے میں کئی کھڈ اور نالے موجود تھے۔ جم کوربٹ کہتے ہیں کہ لیپرڈ دھوپ سیکنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی چٹان کے اوپر یا کسی درخت پر چڑھ کر دھوپ سیک رہے ہوں تو ان پر گولی چلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا جم کوربٹ اور ایبوٹسن ایک اور ساتھی کو لے کر اس جگہ پہنچے اور ساتھ ایک بکرا بھی لے گئے، کیونکہ اب تک جتنے بھی وہ بکرے لے کر گئے وہ زیادہ تر اس لیپرڈ نے ہلاک کیے تھے۔ وہاں جا کر اس بکرے کو اس جگہ باندھا جہاں اس لیپرڈ کو بولتے سنا گیا تھا۔ اس کے بعد ان تینوں لوگوں نے ایک بڑی چٹان کے پیچھے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ بکرا بندھا تھا۔ اس بکرے کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی بکرے نے بولنا بند کر دیا۔ اس کے کان کھڑے تھے اور وہ جھاڑیوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بکرے نے لیپرڈ کو دیکھ لیا، اور لیپرڈ بکرے سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن وہ جم کوربٹ اور ایبوٹسن کو نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی بکرے پر حملہ کر رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا
کہ لیپرڈ بکرے کے باندھے جانے پر شک کر رہا تھا اور بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ایبورٹسن نے جم کوربٹ سے دوربین کے ذریعے دیکھنے کو کہا۔ دونوں باری باری دوربین سے دیکھتے رہے۔ بکرا اسی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ لیپرڈ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی طرح لیپرڈ کو بھی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اگر مکمل اندھیرا ہو گیا تو ان تینوں آدمیوں کے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ ایک چٹان پر تو بیٹھے تھے جہاں لیپرڈ کسی بھی سمت سے آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ مکمل اندھیرا ہوتا، تینوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی اور بکرے کے پاس آ گئے۔ اسے کھول کر واپس جانے لگے، لیکن وہ بکرا چل نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ رسی کے ساتھ چلنے کا عادی نہیں تھا۔ جم کوربٹ نے کہا کہ اس کی رسی کھول دو تو یہ خود ہی ہمارے پیچھے آئے گا، لیکن جیسے ہی اس کی رسی کھولی، وہ بکرا واپس پہلی جگہ پر چلا گیا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے بھاگے تو وہ بھاگ کر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ وقت بہت کم تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اس بکرے کو چھوڑنا پڑا۔ آگے آگے جم کوربٹ جا رہے تھے اور پیچھے ایبورٹسن۔ رستے میں انہیں کوئی سفید چیز نظر آئی۔ وہ لوگ اس سفید چیز کی جانب بڑھنے لگے تو دیکھا تو وہ بکرا وہاں لیٹا ہوا تھا۔ ماچس کی تیلی جلا کر دیکھا تو اس کے گلے سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم پر ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہا تھا۔ مطلب اس آدم خور نے بکرے کو مار کر جم کوربٹ کے راستے میں پھینک دیا تھا، جیسے وہ پیغام دے رہا ہو کہ یہ ہے تمہارا بکرا، اس کا حشر دیکھ لو۔ اس دن ان کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن خوش قسمتی سے جیب میں ماچس موجود تھی۔ ماچس کی تیلیوں کو باری باری جلا کر وہ آگے بڑھتے رہے۔ جم کوربٹ آگے اور ایبورٹسن پیچھے کا دھیان رکھتے رہے۔ اس وقت ماچس کی تیلی بھی بہت بڑی نعمت معلوم ہو رہی تھی۔ آخر وہ جب گاؤں کے اتنے قریب پہنچے کہ لوگوں کو آواز دے سکیں تو انہوں نے زور سے آواز دے کر لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ گاؤں والوں کو اپنی طرف دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ پھر وہ واپس کیمپ پہنچے۔ صبح جب جم کوربٹ کیمپ سے باہر نکلے، ایک شخص بھاگتے ہوئے ان کے پاس اطلاع لے کر آیا۔ ایک شخص کو لیپرڈ رات اٹھا کر لے گیا۔ جم کوربٹ پہلے اسی طرف گئے جہاں رات کو بکرا مرا ہوا تھا، اور دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس آدم خور نے بکرے کو بالکل بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ وہ اسے چھوڑ کر تینوں لوگوں کا پیچھا کرتا رہا، جو پگ مارک سے صاف ظاہر تھا۔ وہ آدم خور اب تک کئی مرتبہ جم کوربٹ کا پیچھا کر چکا تھا، لیکن ان تینوں لوگوں کے چوکنا رہنے کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر پایا تھا۔ پھر وہ دریا کے داہنی طرف والے پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ جو شخص ہلاک ہوا، اس نے بڑی محنت سے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جس میں وہ اپنی ماں اور بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اطلاع دینے والے شخص نے بتایا کہ اسے ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ اس عورت کا خاوند جو گھر سے باہر بیٹھا تھا اور بیڑی پی رہا تھا۔ لیپرڈ آیا اور اس نے اس کے خاوند کو گردن سے دبوچ لیا اور کھینچ کر جنگل کی طرف لے گیا۔ اس کا خاوند کیونکہ چلا رہا تھا، اس لیے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہوگا۔ جم کوربٹ جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہنچے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس شخص کا بچنا ناممکن ہے اور وہ اب تک مر چکا ہوگا۔ پگ مارکس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کافی دیر جنگل میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ آخر کافی دور جا کر اس کی لاش مل گئی، جو اس آدم خور نے کافی زیادہ کھا لی تھی۔ اب وہاں کوئی آس پاس درخت موجود نہیں تھا کہ وہاں مچان بنا کر بیٹھا جائے، لہٰذا جم کوربٹ اور ایبورٹسن نے سائنائڈ زہر کے کیپسول لاش کے اندر مختلف جگہوں میں رکھ دیے، اور خود وہ دور ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ لاش نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ 2 گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن لیپرڈ نہ آیا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اگلی صبح جلدی وہ پھر اسی جگہ پر آ گئے اور پہاڑی پر بیٹھ گئے۔ جب سورج کافی نکل آیا تو وہ لاش کے پاس گئے، تو معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ رات کے کسی وقت لیپرڈ وہاں آیا اور زہر والے تینوں حصوں کو چھوڑ کر باقی جگہوں سے وہ لاش کو کھاتا رہا۔
اس کے بعد اس نے لاش کو کھینچ کر پاس کی جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اب کیونکہ اس لاش میں اتنا گوشت باقی نہیں رہا تھا کہ وہ لیپرڈ کا پیٹ بھر پائے، اس صورت میں لیپرڈ نئے شکار کی تلاش میں جائے گا۔ اس کے لیے وہ جو راستہ اختیار کر سکتا تھا، اس راستے میں 2 کلومیٹر دور آم کا ایک درخت تھا۔ ایبوٹسن اس آم کے درخت پر پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے، اور اگر اس نے اسی لاش کو کھانا چاہا تو وہ ایک پگڈنڈی سے جائے گا جس کے رستے میں جم کوربٹ اپنی پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے۔ جم کوربٹ ایک ایسے درخت پر بیٹھے جس کے سامنے گاؤں سے آنے والی پگڈنڈی تھی۔ یہ پگڈنڈی اس آدمی کی لاش تک جاتی تھی۔ آج چاندنی رات تھی، اس لیے ٹارچ کی ضرورت نہیں تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد جم کوربٹ کو داہنی طرف سے سوکھے پتوں کی آواز آئی، لیکن دیکھا تو ایک مرغا مرغی پہاڑی سے نیچے آ رہے تھے۔ وہ دونوں پہاڑی سے نیچے اترے اور چلتے چلتے درخت سے نیچے گزرے اور دوسری طرف ایک پانی کے تالاب کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے پانی پیا اور واپسی اسی طرف سے واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ اب تک اور کوئی جانور کی آواز نہیں آئی تھی۔ رات 8 بجے کے قریب شمال کی جانب سے ایک ہرن کی آواز آئی۔ وہ تھوڑی دیر تک بولا، پھر چپ ہو گیا۔ اس کا مطلب لیپرڈ نے لاش تک جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا تھا جس پر کوربٹ بیٹھے تھے۔ اب کوربٹ بالکل تیار تھے اور اپنی آنکھوں اور کانوں سے ماحول میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی پر غور کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں لیپرڈ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز وہاں سے آ رہی تھی جہاں آدمی کی لاش پڑی تھی، یعنی لیپرڈ کوربٹ کو بائی پاس کر کے کسی طرح وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر بھی کوربٹ کو امید تھی کہ لیپرڈ لاش کو کھائے گا تو زہر کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک اس لیپرڈ نے آدمی کی لاش کو کھایا، اور پھر کوربٹ کو محسوس ہوا کہ لیپرڈ اچھی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کے لیے اسی تالاب کی طرف آ رہا ہے۔ کوربٹ چکنے ہو گئے۔ وہ اپنی گردن بھی زیادہ نہیں گھما رہے تھے اور کنکھیوں سے ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد لیپرڈ نہ آیا۔ پھر انہیں لیپرڈ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ان کے بالکل پیچھے سے آئی تھی۔ انہیں لگا کہ لیپرڈ درخت پر چڑھنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور لیپرڈ پانی کے تالاب کی طرف چلا گیا۔ لیپرڈ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا۔ لیپرڈ تمام ایسے رستوں پر چل رہا تھا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ پانی کے پاس بھی بالکل اندھیرا تھا۔ جم کوربٹ کو صرف پانی پینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد لیپرڈ گاؤں کے رستے پر چلا گیا، لیکن اس تمام آنے اور جانے میں وہ ایک بار بھی روشنی میں نہیں آیا تھا، بلکہ جھاڑیوں اور درختوں کے سائے میں ہوتا ہوا گیا۔ اتنا قریب آنے کے بعد بھی لیپرڈ پر نشانہ لگانے کا موقع تو نہ مل سکا، لیکن آج اس نے کافی مقدار میں زہر نگل لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اب اس کی لاش کو ہی ڈھونڈنا پڑے۔ جم کوربٹ صبح ایبرٹسن کے پاس گئے اور یہ اچھی خبر سنائی۔ دونوں خوشی میں آدمی کی لاش تک پہنچے۔ انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لیپرڈ نے واقعی کافی مقدار میں زہر کھا لیا تھا، اس لیے اسے شدید پیاس لگی تھی۔ اس کے بعد کوربٹ کیمپ واپس آ گئے اور پٹواری کو بلا کر کہا کہ قریبی گاؤں سے 200 سے 300 آدمی اکٹھے کر کے اس طرف چلے جہاں وہ لیپرڈ گیا تھا۔ وہ پورے علاقے کی اچھی طرح کھوج لگانا چاہتے تھے تاکہ لیپرڈ کی لاش کو ڈھونڈا جا سکے۔ پٹواری یہ سن کر کہنے لگا کہ صاحب، وہ لیپرڈ زہر سے نہیں مر سکتا، وہ ایک شیطان ہے، شیطان جو زہر کھانے کے بعد اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ پٹواری کے یہ سب کہنے کے بعد کوربٹ کافی دیر تک سوچ میں پڑے رہے۔ تاہم 200 آدمیوں کو لے کر وہ جنگل کی طرف نکل پڑے اور ایک ایک انچ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک غار تک پہنچے جس کے باہر لیپرڈ نے اپنے پنجوں سے چٹان کو کافی کھروچا ہوا تھا، جیسے وہ کافی تکلیف میں ہو، اور پاس ہی اس نے الٹی بھی کی ہوئی تھی۔ اس الٹی میں اس آدمی کے پاؤں کی ایڑی ثابت نکل آئی تھی۔ اس نے ثابت ہی اسے نگل لیا تھا۔ اب ثابت ہو گیا کہ یہ وہی آدم خور ہے اور اسی غار میں چھپ گیا ہوگا۔ اب جم کوربٹ نے لوگوں کی مدد سے چھوٹے بڑے پتھر لگا کر غار کے منہ کو اچھی طرح بند کر دیا
تاکہ وہ اندر ہی مر جائے، لیکن یہ بھی امکان تھا کہ وہ اندر پہلے ہی مرا پڑا ہو۔ لیکن یہ چیک کرنے کے لیے کون اندر جائے؟ اب مکمل تسلی ہو جانے کے بعد جم کوربٹ اور سب لوگ واپس چلے آئے۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ لیپرڈ کو غار میں بند کیا تھا، لیکن ایک آدمی نے اسے کھول دیا۔ اس بار جم کوربٹ نے سختی سے تاکید کی کہ کوئی غار کے پتھروں کو نہیں ہلائے گا۔ اس کے علاوہ 4 آدمیوں کا پہرا بھی وہاں بٹھا دیا۔ ہر گزرتے دن کوربٹ کو لگتا تھا کہ وہ آج لیپرڈ مر چکا ہوگا۔ اس طرح کرتے 10 دن گزر گئے۔ 10ویں دن کوربٹ یہ دیکھنے گئے کہ وہ لیپرڈ پتھر ہٹا کر باہر تو نہیں نکل آیا، لیکن پتھر اپنی جگہ پر موجود تھے اور غار کا منہ بالکل بند تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد کوربٹ کو اطمینان ہوا اور وہ کیمپ واپس آ گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ لیپرڈ اندر ہی مر چکا ہوگا۔ لیکن کیمپ پہنچتے ہی ایبورٹسن نے بتایا کہ وہاں سے 9 کلومیٹر دور آدم خور نے ایک عورت کو مار دیا تھا، یعنی وہ آدم خور ابھی بھی زندہ تھا۔ اس کا مطلب کہ اس غار کا کوئی اور رستہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس آدم خور کو مارنے کے لیے سائنائڈ زہر کافی نہیں۔ وہ کچھ دن تکلیف میں رہا، پھر ٹھیک ہونے کے بعد اس نے فوراً اپنا پہلا شکار کیا۔ جم کوربٹ کے ذہن میں لوگوں کی باتیں گونج رہی تھیں کہ یہ حیوان نہیں بلکہ لیپرڈ کے روپ میں شیطان ہے، لیکن اب تک ایک بات تو طے ہو چکی تھی کہ اس کو مارنے کے لیے گولی ہی چلانی پڑے گی۔ جم کوربٹ کا واسطہ اس آدم خور سے چند ماہ ہی پڑا تھا، لیکن وہاں کے لوگ 8 سال سے اسے جھیل رہے تھے۔ ایسی صورت میں اسے بھوت سمجھ لینا پہاڑی لوگوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آدم خور زندہ ہے، انہیں کوئی تعجب نہ ہوا۔ لیپرڈ جیسے ہی غار سے نکلا، وہاں سے 9 کلومیٹر دور چلا گیا اور وہاں ایک 70 سال کی عورت پر حملہ کیا اور اسے کھینچ کر ایک کچے رستے پر لے گیا۔ عورت ابھی زندہ تھی اور بچنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کی آوازیں گاؤں والوں تک جا رہی تھیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو بچانے کے لیے جائے۔ اس کے بعد لیپرڈ نے اس بوڑھی عورت کو گلے سے پکڑ کر مار دیا اور گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے گیا۔ آگے جا کر پتھریلی چٹانیں تھیں اور گھسیٹ کر لے جانا مشکل تھا۔ لیپرڈ نے عورت کو پورا اوپر اٹھایا اور اسی طرح اوپر لے گیا۔ جم کوربٹ نے تمام جگہوں کو دیکھا اور گاؤں والوں سے ساری کہانی سنی۔ گھسیٹنے کے نشانات پر چلتے چلتے آخر پتھریلی جگہ آ گئی۔ وہاں پگ مارکس تو نہیں ملے، البتہ خون کے نشانات مل گئے۔ آگے 1.5 کلومیٹر دور اس لیپرڈ نے عورت کی لاش کو ایک درخت کے نیچے چھپا دیا تھا۔ جم کوربٹ وہاں پہنچے تو دیکھا لیپرڈ نے اس بار لاش کو پتوں سے ڈھک رکھا تھا اور اس پر بہت زیادہ مکھیاں بھن بنا رہی تھیں۔ ان مکھیوں کی وجہ سے لاش آسانی سے مل گئی۔ شام ہونے میں کافی وقت تھا۔ جم کوربٹ نے باقی لوگوں کو سامان لانے کے لیے بھیجا، جس میں 2 ایکسٹرا رائفلیں، مچھلی کانٹے کا دھاگا، لیمپ وغیرہ، مچان کی رسی، یہ سب شامل تھے۔ اس وقت تک وہ یہاں اس لیپرڈ کی پوزیشن کا پتہ لگائیں گے کہ وہ کس طرف گیا اور کہاں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جم کوربٹ نے لیپرڈ کا سراغ لگانا شروع کیا، لیکن انہیں لیپرڈ کے پگ مارکس کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ صرف اپنے تجربے سے ارد گرد کی جھاڑیوں اور گھاس کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لیپرڈ نے اس عورت کو یہاں لا کر تھوڑا ہی کھایا تھا، پھر رات ہو گئی اور وہ اس کو پتوں سے ڈھک کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والے ہمیشہ کی طرح اس کو ڈھونڈنے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب جم کوربٹ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس واقعے کو یاد کر کے لکھ رہا تھا، مجھے احساس ہوا کہ لیپرڈ قریب ہی کہیں چھپا ہوگا۔ بہرحال اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد انہیں ہلکا سا اندازہ ہوا کہ ایک جگہ لیپرڈ چھپا ہو سکتا تھا، اور کیونکہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، لیپرڈ کو ان کی موجودگی کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ یہ ایک صرف اندازہ تھا، کیونکہ ڈھلوان وہاں سخت تھی اور کوئی پگ مارکس دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب کوربٹ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے خاص بوٹ انہیں خاموشی سے بغیر آواز پیدا کیے چلنے میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ اب کوربٹ اوپر چڑھنا شروع ہوئے، لیکن ایک جگہ مٹی پر پیر آنے پر مٹی سرک گئی
اور کاربٹ پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ اسی لمحے لیپرڈ غرا کر اوپر کی چٹان سے نکل کر بھاگ گیا۔ اب اس کو جم کاربٹ کا پتہ لگ چکا تھا، اس لیے اب بہت کم ہی چانس تھے کہ وہ دوبارہ اسی جگہ پر آئے۔ جم کاربٹ اوپر چٹان پر چڑھے، وہاں سے وہ گاؤں صاف نظر آ رہا تھا جہاں اس نے اپنا شکار کیا تھا۔ کاربٹ واپس لاش کے پاس آئے اور سگریٹ سلگانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایبوٹسن سارا سامان لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اب انہیں ایک ایسا پلان بنانا تھا جو فول پروف ہو، اور لیپرڈ اگر یہاں آئے تو اب کی بار بچ نہ پائے۔ اس بار انہوں نے پھندے کو بڑی اچھی طرح سیٹ کیا اور رائفلوں کو اس طرح باندھ دیا کہ جیسے ہی لیپرڈ عورت کی لاش کی طرف آئے تو ڈوری کھینچ جائے اور رائفل چل پڑے۔ اس کے علاوہ لاش پر سائنائڈ بھی لگا دیا تھا۔ یہ سب کام کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ایک رستہ ایسا تھا جہاں سے اگر لیپرڈ آئے تو وہ عورت کو کھا سکتا تھا اور پھندے اور رائفل سے بھی بچ سکتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بندے کو گاؤں بھیجا کہ وہاں سے کھدائی کے لیے کوئی چیز لے آئے۔ جب وہ لے آیا تو انہوں نے اس چیز کی مدد سے 2 گڈھے کھودے۔ اب جھاڑیاں لگا کر اس رستے کو بند کر دیا تاکہ لیپرڈ اس طرف سے تو بالکل نہ آئے۔ مکمل تسلی کرنے کے بعد وہ گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک آم کے درخت پر ایک مچان بنوایا۔ دن کے 4 بجے مچان تیار ہوا اور وہ مچان پر چڑھ گئے۔ کاربٹ نے سگریٹ سلگائی اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب شام کے سائے لمبے ہونے لگے دونوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اگر لیپرڈ پہاڑی کی طرف گیا تو اس کا نشانہ جم کاربٹ کو ہی لینا تھا، کیونکہ ایبوٹسن اتنی دور سے نشانہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ شام ڈھلنے لگی، ایک ایک لمحہ انتظار میں گزرتا گیا، لیکن لیپرڈ نظر نہ آیا۔ اب رات پڑ گئی تھی، یہ موقع اب ہاتھ سے جا چکا تھا۔ لیکن ان کی امید ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ انہوں نے لاش کے ارد گرد جو جال بچھایا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ لیکن رات ہونے کے بعد ہی بادل چھا گئے۔ جم کاربٹ نے کہا کہ اگر بارش ہو گئی تو سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ مٹی نرم ہونے پر پھندا خود بخود بند ہو سکتا تھا اور رائفل بھی ادھر ادھر ہو سکتی تھی۔ اتنی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ ایبوٹسن نے کاربٹ کو ٹوکا کہ اچھی اچھی باتیں کرو، تم جو کہتے ہو بعد میں وہی ہو جاتا ہے۔ کاربٹ نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 8 بج چکے تھے اور پورا جنگل بارش کے شور سے گونج رہا تھا۔ 9 بجے کے قریب انہوں نے لیپرڈ کی غصے سے بھری دھاڑ سنی۔ یہ آواز سنتے ہی ایبوٹسن خوشی سے اچھل پڑے اور کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آج وہ آدم خور بچ نہیں سکے گا، پھنس گیا پھندے میں وہ شیطان۔ یہ کہہ کر ایبوٹسن مچان سے نیچے اتر آئے۔ پیچھے پیچھے کاربٹ بھی آ گئے۔ ایبوٹسن نے پیٹرومیکس کو اٹھایا جو قریب میں جھاڑیوں میں ہی رکھا تھا اور اسے جلانے لگے۔ جم کاربٹ نے انہیں پھر منع کیا کہ جلد بازی نہ کرو۔ لیپرڈ کی دوسری آواز ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اگر اس کا پیر واقعی میں پھنسا ہوتا تو اب تک وہ کئی بار چلا چکا ہوتا، لیکن ایبوٹسن نے کاربٹ کی وارننگ کو نظر انداز کر کے پیٹرومیکس کو جلا دیا۔ اب جب وہ لیپرڈ کی طرف بڑھے تو خیال آیا کہ واقعی دوبارہ آواز تو آئی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اوپر مچان پر چڑھ جائیں یا لاش کی طرف دیکھنے جائیں؟ بارش اب رک چکی تھی۔ جم کاربٹ نے کہا کہ میں نے آپ کو 2 بار روکا، آپ نہیں رکے۔ اب جب پیٹرومیکس جلا ہی چکے ہیں تو چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں کہ لیپرڈ وہاں سے کیوں بولا تھا۔ اب نیچے سے اوپر پہاڑی پر جانے میں خطرہ تھا، اس طرح وہ لیپرڈ کا شکار ہو سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا اور ایک گول چکر لگا کر دوسری طرف سے اس جگہ کی جانب بڑھے۔ جب وہ لاش سے تھوڑا سا اوپر پہنچے اور پیٹرومیکس کو اٹھا کر لاش پر روشنی ڈالی تو دیکھا کہ لاش اپنی جگہ سے تھوڑا دور پڑی تھی اور پھندا بند ہو چکا تھا، لیکن لیپرڈ اس میں پھنسا نہیں تھا۔ اب جم کاربٹ کہتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر میں بہت زیادہ مایوس ہوا، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیپرڈ وہاں آیا بھی تھا، اس نے لاش کو کھایا بھی اور پھندے سے بھی بچ نکلا تھا۔ مایوس ہو کر وہ واپس مچان کی طرف چل پڑے اور اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ بارش کے بعد ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ ساری رات مچان پر گزارنے کے بعد
صبح انہوں نے چائے بنا کر پی، اتنے میں پٹواری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سب مل کر لاش کے پاس چلے گئے۔ اب وہ یہ جائزہ لے رہے تھے کہ لیپرڈ اس جال سے بچ کیسے نکلا۔ لیپرڈ پہلے اسی رستے سے لاش کی طرف آیا جہاں سے انہیں آنے کی امید تھی، پھر وہ کچھ فاصلے پر رک گیا اور ایک لمبا چکر لگا کر پیچھے کی جھاڑیوں کی طرف آیا۔ جھاڑیوں کو اکھاڑتا ہوا جب اس کے نکلنے کی جگہ بن گئی تو وہ لاش کی طرف گیا۔ اس طرح وہ پھندے سے بچ گیا۔ اب اس نے آسان راستہ چھوڑ کر جھاڑیوں والا مشکل راستہ کیوں اختیار کیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ پھندا تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے لاش کو اس طرف کھینچا کہ رائفلوں کے دھاگے ڈھیلے ہو گئے تھے اور رائفلیں نہیں چلیں۔ پھر اس نے عورت کی گردن اور سر کو کھایا، جو عموماً لیپرڈ چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف یہی وہ حصے تھے جہاں پر زہر نہیں لگا تھا۔ اس عورت کو کھانے کے بعد جب لیپرڈ جا رہا تھا، اس وقت مٹی کے نرم ہونے کی وجہ سے پھندا جلد ہی بند ہو گیا اور اس کے گھٹنے کا کچھ حصہ اس میں پھنس گیا، لیکن وہ فوراً اسے باہر آ گیا، کیونکہ ان لوگوں نے بتایا کہ پھندے کو لاتے وقت ان آدمیوں سے پھندا گر گیا تھا اور اس کا ایک 3 انچ والا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اتفاق سے لیپرڈ کا پاؤں اسی جگہ پھنسا اور وہ اس جگہ سے نکل گیا۔ جم کوربٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر نکل گیا ہے، لیکن اب کی بار جم کوربٹ مایوس نہیں تھے۔ اب صاف واضح تھا کہ لیپرڈ کسی پھندے یا زہر سے مرنے والا نہیں۔ اس کے بعد جم کوربٹ اگلی حکمت عملی پر غور کرنے لگے۔